جلسے میں بیٹھنا نہیں آتا تو کھائے بات ہے۔ صدر جلسہ پیکر محبت سرچشمہ اخلاق و مروت حضرت مولانا عابد صاحب قبلہ، کرم فرما حضرت مولانا فاروق صاحب، حضرت مولانا شاہد صاحب قبلہ، حضرت مولانا قمر الزما صاحب، نقیب جلسہ برادر گرامی حضرت مولانا صادق صاحب، طوطی چمنستان رضا بلبل باغ مدینہ، عندلیب چمن رسالت محترم المقام لائق صد احترام حضرت مولانا جاوید رضا صاحب قبلہ، اور آج کے اس بزم کے بھی دولہ اور کل جانے والی بارات کے بھی دولہ عزیزم ایاز صاحب قبلہ تاری، جملہ اہل منبر، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام بعد میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہمارے یہاں جو کلچر ہے، جو رسم ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ہی ہو۔ ایکو بند کر دو، بالکل بند کر دو، بہت نارمل سے ایکو رہنے دو، باقی بس آواز صاف آئے، تھوڑا سا ایکو ہلکا سا دو، زیادہ نہیں۔ لیکن پہلے اس لیے ہوتا ہے پروگرام کہ ذکر خدا و رسول و ذکر صالحین کی برکت سے ایک تو ہونے والے نکاح میں برکتیں آ جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی مصیبت انہونی ہونے والی ہو، تقدیر معلق ہو ایسی جو منفی ہے، تو ذکر رسول کی برکت سے وہ بھی دور ہو جائے۔ اس لیے پہلے پروگرام کرنا یہ فعل نیک ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، مگر پہلے اس لیے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے مولا تعالیٰ ان کی شادی میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آنے والی دلہن کو ان کے لیے، ان کے پریوار کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جملہ اعزاء اقربا کے لیے باعث برکت بنائے، وہ اپنے قدم کے ساتھ برکتیں لے کر آئے، اور ان دونوں کے درمیان مولا تعالیٰ اس محبت کی خیرات عطا فرمائے جو محبت حضرت آدم و حوا کے درمیان تھی۔ آمین بولے زور سے ذرا۔ یہ تقریر کے شروع میں دعا دے رہا ہوں، اور بعد میں بھی، اور جتنے بھی آئے سب نے یہی دعا کی، آپ لوگ آمین کہہ رہے ہیں۔ سوچیں جلسوں کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اتنے بڑے مجمع میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو اخلاص للہیت کے ساتھ آمین کہہ رہا ہوگا، اس کی آمین لگے گی، ان کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو جلسوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑے دل کھول کر کے یہ پروگرام کیا بھی ہے۔ آپ جتنے بھی ہیں خدا کی قسم، اس میں سے آدھے بھی ہوتے نا تب بھی میرے لیے بہت سمانت تھے، چونکہ بات مجمع کی تعداد کی نہیں ہوتی ہے، بات تو حضور کی بات کی ہوتی ہے۔ مجمع کتنا ہے کتنا نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اچھا جتنے یہاں نظر آ رہے ہیں اس سے 1000 گنا تو وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر وہ ہیں، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہیں تو ہیں، بات ختم۔ حضور فرماتے ہیں جہاں میرا ذکر ہوتا ہے، صالحین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر آسمان سے فرشتے آتے ہیں، ایڈریس لکھ کے لے جاتے ہیں، میں ولیت کے سن آف، یہ سب لکھ کر کے لے جاتے ہیں، اور صبح بارگاہ خداوند میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس سے تو یہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے کہ سمندر کی مچھلیوں کی تعداد کتنی ہے، وہ روزی کیا استعمال کرتی ہیں، سوراخوں کی چوٹیوں کی تعداد وہ جانتا ہے۔ اس کا علم تو ایسا ہے کہ تری میں کوئی گوشہ نہیں اور خشکی میں کوئی حصہ نہیں جس کا علم میرے خدا کو نہ ہو۔ ساتوں زمین، ساتوں آسمان، عرش و کرسی، لوح محفوظ، سدرۃ المنتہا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے پروردگار کے علم سے ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی دور ہو جاتی ہو۔ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، مگر پھر بھی پوچھتا ہے رات کہاں گزاری تم نے فرشتوں؟ فرشتے کہتے ہیں مولا نیم بہیڑا گئے تھے، ایسے ایسے پروگرام تھا۔ اللہ کہتا وہاں ہو کیا رہا تھا؟ یا اللہ تیرا ہی ذکر ہو رہا تھا، تیرے نبی کا تذکرہ ہو رہا تھا، محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ فرشتوں تم کیا کر رہے تھے وہاں؟ یا اللہ ہم تو ان کی ادائیں لکھ رہے تھے کہ وہ کتنے محظوظ ہو رہے تھے، کس طریقے سے وہ خوش ہو رہے تھے تیرا ذکر سن کے۔ اے فرشتوں وہ مانگ کیا رہے تھے؟
یا اللہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے. فرشتوں انہوں نے جنت دیکھی ہے یا اللہ دیکھی نہیں ہے, تیرے محبوب نے بتایا تھا انہوں نے مان لیا ہے. بغیر دیکھے مانا ہے, دیکھا نہیں ہے. فرشتوں اگر وہ دیکھ لیتے تو کہا یا اللہ پھر تو وہ اپنے بال بچوں کو ہی چھوڑ دیتے, سب کچھ چھوڑ دیتے بغیر دیکھے. اللہ کہتا ہے فرشتوں کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ جہنم سے. پوری طویل حدیث ہے, اس کا حصہ یہ ہے, رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ جتنے بھی دل کے ساتھ سن رہے تھے, سنا رہے تھے, جا کہیں اور گئے تھے, آ گئے تھے, بیٹھ گئے تھے, دائیں بائیں ہو گئے تھے, مگر دل کے ساتھ وہ محفل کا حصہ تھے, گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تقریر شروع نہ ہوئی ہے, ابھی تو میرے پاس ٹائم ہے ماشاءاللہ اچھا خاصا, 1 گھنٹہ لگ بھگ 40 منٹ کا ٹائم ہے. اب یہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا تقریر آپ سے, آپ پریشان نہ ہو. بہت اچھا پڑھتے ہیں ہمارے جاوید رضا صاحب, یہ بہت بہت بڑی کانفرنسوں میں جاتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے, یہ آپ کے راجستھان ہی کے ہیں, ذرا فاصلہ زیادہ ہے لیکن پڑھتے بہت اچھا, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. تو آپ حضرات ماشاءاللہ سب بیدار تو ہیں نا, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خوب برکتیں شادی میں عطا فرمائے. جو کل نکاح ہونے والا ہے اس نکاح میں مولا وہ محبت دے دے جو محبت تو نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت حاجرہ و سارہ کے درمیان عطا فرمائے. اس محبت کے سمندر کے چند چھینٹے دے دے میرے مولا جو محبت تو نے ہمارے پیارے نبی اور حضرت خدیجہ و حضرت عائشہ و جملہ ازواج مطہرات کے درمیان عطا فرمائے. مولا اس محبت کے سمندر کی خیرات دے دے جو محبت تو نے مولا علی شیر خدا اور بی بی فاطمہ زہرا کے درمیان عطا فرمائے. آمین 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 بول دیں ذرا بلند. آمین. لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, صدق اللہ مولانا العظیم. کلمہ شریف پڑھیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ, صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے مائک پہ کلمہ پڑھا, پورے ملک میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں, آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں, آف لائن بھی پڑھ سکتے ہیں, مائک پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, وداؤٹ مائک بھی پڑھ سکتے ہیں. کتنی ہمیں آزادی ہے, لیکن ایک دور وہ تھا جب اعلانیہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے حق والے. جب آزادی ہے آج تو ہم پڑھتے نہیں, مسجدوں میں جاتے نہیں. ایک وہ دور تھا جب اعلانیہ اہل حق تبلیغ نہیں کر سکتے تھے. تبلیغ تو تبلیغ اعلانیہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے. وہ دور کیسا دور تھا, حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے صحابہ میں اعلانیہ طور پہ حرم شریف میں آ کر کے سب کو دعوت توحید و رسالت دی تھی. لوگ ٹوٹ پڑے تھے, اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے. آپ کو اٹھا کر کے آپ کی فیملی والے گھر پہ لے گئے, بے ہوش تھے. کوئی بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہو, ہوش اس کو آتا ہے تو وہ اپنے اعضاء دیکھتا ہے کہ کہاں کہاں مجھے زخم لگا ہے. اے ابو بکر تیرے عشق پہ قربان, ہوش بھی آیا تو زخموں کے بارے میں نہیں پوچھا, صرف اتنا پوچھا میرے آقا کا کیا حال ہے, رحمت للعالمین کا کیا حال ہے. انی تو ماں نے کہا بھی بیٹا اپنی حالت تو دیکھ, کہ ماں میری جو حالت ہے وہ ٹھیک ہے, ان کی نگاہ پڑے گی نا میں ٹھیک ہو جاؤں گا. میں طبیبوں سے ٹھیک نہیں ہوں گا, خدا کے حبیب کے پاس لے کر کے چلو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ایسی قربانیوں کا دور. تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج جو تمہیں ایمان کی دولت گھر بیٹھے مل گئی ہے نا, اس کی قدر کا احساس کرو, تم اس کی عظمت کو پہچانو. تم کم سے کم مسجدوں میں جا کر کے عبادت تو کیا کرو. ہمارے وہاں میں دیکھتا ہوں لوگ باتیں بہت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرنا چاہتے. جب تک ہم اپنی پیشانی اس خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکائیں گے, خدا کی قسم کتنی چاپلوسی کر لیں, کتنا ہی کچھ بھی کر لیں, یاد رکھو عزتیں نہیں ملیں گی. عزت دینے والی ذات اسی کی ہے جس نے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں تمہیں روزی دی تھی. عزت دینے والا وہی, اور اس کا وعدہ ہے کہ میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ گے تو عزت دوں گا تمہیں. یہ اس کا وعدہ ہے. اور دیکھو کیسی کیسی قربانیاں. حضور طائف کے میدان میں گئے, وہاں جا کر کے لوگوں کو سمجھایا, ان کو بلایا, تو بجائے اس کے کہ وہ ہمارے نبی کی دعوت قبول کرتے, میں تو اپنے اسٹاف سے بھی کہتا ہوں اور خود سے بھی کہتا ہوں کہ آج اللہ کا شکر ادا کریں. لوگ بلاتے بھی ہیں, محبت سے نوازتے بھی ہیں, نظر و نیاز بھی پیش کرتے ہیں, سفر خرچ بھی دیتے ہیں, ہر طریقے کا خیال کرتے ہیں. وہ کیسا دور تھا جب کوئی سننے والا نہیں تھا مگر پیغمبر سنا رہا تھا.
पत्थर को पिघला के रख दिया मुस्तफ़ा ने। तबलीग का असर धीरे धीरे इस्लाम परवान चढ़ता चला जा रहा है। ताइफ वालों ने क्या किया, औबाश गुंडों के हाथों में पत्थर दे दिए, नोकीले पत्थर। मेरे नबी की तरफ पत्थर बरसाने लगे वो लोग, और इतने जख्म लगाए हमारे आका को। नालैन शरीफैन, आपकी जो जूतियां शरीफ थीं वो खून से भर गईं। बाहर तशरीफ लाए, बस्ती के बाहर चश्मे फलक रो रही है। आसमान से फरिश्ते हाजिर हो गए। एक फरिश्ता जिसके अंडर में अल्लाह ने पहाड़ों का निज़ाम दे रखा है, वो हाजिर हुआ और कहता, आका सिर्फ जुम्बिश कर दें आप अपने होठों को, इस बस्ती का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, ये पूरी बस्ती ख़त्म हो जाएगी। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कहते, मेरा बड़ा दिल टूटा उस दिन। मैंने कहा, ज़ालिमों तुम्हें बात नहीं मानना थी ना मानते। मेरे नबी 70-80 किलोमीटर का सफ़र तय करके मक्का से तुम्हारी बस्ती में आए, लेकिन तुमने बात तो सुनना दूर की बात, अपने औबाश गुंडों के हाथों में इस तरह का हमारे नबी के साथ बर्ताव किया। अल्लाह के पैगंबर ने फरफ़ा यदैहि, हुजूर ने हाथों को उठा दिया और कहा, या अल्लाह इस कौम को हिदायत दे दे, ये मुझे पहचान नहीं रहे हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा ने कहा, फरिश्तों ने कहा, आका आप एक जुमला तो इनके खिलाफ कह देते। मुस्तफ़ा कहते हैं, मोहम्मद किसी के लिए ज़हमत बन के आया ही नहीं है, सबके लिए रहमत बन के आया है। सलाम उस पर के असरा रे मोहब्बत जिसने सिखलाए है, सलाम उस पर के असरा रे मोहब्बत जिसने सिखलाए है, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए है, सलाम उस पर के जिसके पास चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में है, सलाम उस पर के जो जख्मी हुआ बाज़ार ताइफ में, सलाम उस पर के जो गारे हिरा में जा के रोता था, सलाम उस पर के जो उम्मत की खातिर छिप के रोता था। अल्लाह अल्लाह, परेशानियां उठा रहा है अल्लाह का पैगंबर, मसाइब व आलाम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आकर के मक्का वालों ने जनाब अबू तालिब से कहा, अपने भतीजे को समझाओ, जो चाहेंगे दे देंगे, जिस परिवार में चाहेंगे शादी कर दी जाएगी, जो पोस्ट चाहेंगे मनसब चाहेंगे उनको दे दिया जाएगा। जनाब अबू तालिब नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, उनकी बात रखते हैं। मेरे नबी ने आप दीदा हो करके कहा था, चाचा जान उनको जा करके बता दो कि मेरे एक हाथ पे वो चांद ला करके रख दे, दूसरे हाथ पे सूरज रख दे, तब भी मोहम्मद वही करेगा जो कर रहा है। और एक बात और बताना चाहता हूँ मेरे साथियों, मेरे नबी ने कहा था, मक्का वालों मेरी बात नहीं सुनते, कोई बात नहीं, एक दिन वो भी आएगा जब तुम अपने हाथों से मुझे खाने काबा की चाबी भी दोगे, जब अपने हाथों से मुझे तस्लीम करोगे, मुझे मान लोगे। ऐ लोगों, वो कैसी कसम पुरसी का दौर था। 3 साल तक शेबे अबी तालिब में कैद रहे, कितनी गुर्बत व अफलाओ, किस कदर तंग दस्ती का दौर, कैसा जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे हक वाले। इनका नाम जनाबे बिलाल है। दुश्मन आकर के सीने पे चढ़ जाता है और तपती हुई रेत पे लिटा देता है, कहता है बिलाल दामन छोड़ दे। हजरत बिलाल कहते हैं, जिंदगी तो छोड़ सकता हूं, दामन नहीं छोड़ सकता। अल्लाह अकबर, बंद कर देता है बोरी में, नाम उसका उमैया है जिसके आप नौकर थे, और ऊपर से रस्सी दे देता है औबास गुंडों को। वो गलियों में टहलाते, घुमाते, घसीटते, बदन से खून रसने लगता है, मुंह से झाग निकलने लगते हैं। सीने पे चढ़ के उमैया कहता है, बिलाल अब तो नशा उतर गया होगा, झाग निकल रहे होते, थोड़ा सा होश आता तो कहते, उमैया तुझे पता ही नहीं है, जितना तेरा जुल्म बढ़ता है उतना ही बिलाल का ईमान बढ़ जाता है, तुझे अंदाजा ही नहीं है। वही बिलाल खरीदा अबू बकर सिद्दीक ने। मैं बताना ये चाहता हूँ, इज्जत अगर चाहते हो तो दामने मुस्तफा में आ जाओ। देखो बिलाल को किस तरह से इज्जत मिलती है। वही बिलाल जो घसीटा जा रहा है, जो पीटा जा रहा है, समाज में काला कलूटा माना जा रहा है,
ہے مگر نبی نے رنگ کا فرق مٹا دیا, نسلوں کا فرق مٹا دیا, گولے کارے کا فرق ختم کر دیا میرے نبی نے. ارے دنیا والوں, تمہاری نظر میں تو بلال کالا ہے مگر اس کے دل میں محبت مصطفیٰ کا اجالا. اور وہی بلال جب نبی کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے مؤذن بنایا. اب بلال اذان دیتے ہیں تو سب کے سب آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, دوڑے دوڑے آ جاتے ہیں. کیسی عزت, کیسی رسپیکٹ بلال کو ملی. اور اصل عزت تو تھی, مگر عزت کا یہ نمونہ دیکھو. جب مکہ شریف فتح ہوا, 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا, سروں کی تعداد نظر آ رہی تھی. ہر صحابی منتظر تھا حضور ہم سے کہہ دیں آج آزان دینے کے لیے, چونکہ آج آزان خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے دی جائے گی آزان. ہر کوئی منتظر ہے آقا مجھ سے کہیں. میرے آقا نے کہا میرا بلال کہاں ہے, بلال کو بلاؤ. اللہ اکبر. دنیا والوں دیکھو انصاف کسے کہتے ہیں, عزت دینا کسے کہتے ہیں. وہ بلال جس کی سماج میں کوئی ویلیو نہیں تھی, آج نبی بتا رہے ہیں عزت اس کی ہوگی جس کے دل میں خدا رسول کی محبت ہوگی. کہا بلال کدھر ہے تو, دوڑے دوڑے بلال آئے, آنکھوں میں آنسو اتر آئے. بلال کے کہا آقا اس قدر عزتوں سے نواز رہے ہیں. نبی نے مسکرا کے کہا بلال چڑھ جا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا. بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مصطفیٰ نے کہا بلال میں کہہ رہا ہوں نا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا. حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں. صرف 1,24,000 صحابہ ہی نہیں دیکھ رہے ہیں, عرش کے فرشتے بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں, آسمان کی مخلوق بھی یہ منظر دیکھ رہی ہے, اور زمین بھی خوش ہو رہی ہے کہ بلال تجھے کتنی عزت مل رہی ہے. اور بلال بھی گویا کہ مسکرا کے کہہ رہے ہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا. اب بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں, چاروں طرف دیکھ رہے ہیں. عرض کیا حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میرے آقا. حضور نے فرمایا بلال پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے میرے بلال, زبان تو کھول. کہا آقا میں مکہ میں مدینے میں آزان دیتا تھا, سفر میں آزان دیتا تھا, جنگ بدر میں بھی آزان ہوئی, احد میں ہوئی, حنین میں ہوئی. آقا الگ الگ مواقع پر میں نے آزانیں دی. میرے آقا جب بھی آزان دیتا تھا تو چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا. آج تو کعبے پہ کھڑا ہو گیا ہوں, اب چہرہ کدھر کو کروں. تو میرے نبی نے مسکرا کے کہا بلال چہرہ ہماری طرف کرتا جا اور آزان دیتا جا. اللہ اکبر. نبی نے یہ پیغام دے دیا دنیا والوں, نماز کا قبلہ کعبہ ہے اور کعبے کا کعبہ آمنہ کھلا. یہ بات بہتوں کو سمجھ میں نہیں آتی جو حضور کو ناپنے میں لگے رہتے ہیں, جو نبی کے میلاد کے حوالے سے جنہیں پریشانی ہوتی ہے. مگر سمجھے تو ہمارے رضا سمجھے, بریلی کے تاجدار سمجھے, امام اہل سنت سمجھے, سنیت کی جان امام احمد رضا خان نے قلم اٹھایا اور چومتے ہوئے کہا, لبوں کو چھومتے ہوئے کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ. یہ پوری تقریر ابھی جاوید رضا ہمارے باسنی سے ماشاءاللہ, جاوید بھائی نے ایک سراقہ کا شعر پڑھا تھا تو میرا ذہن تبھی سے چینج ہوا. میں نے کہا میں سراقہ پہ ہی بولتا ہوں چونکہ وہ واقعہ اتنا زبردست ہے, سیرت ابن ہشام وغیرہ بڑی بڑی کتابوں میں. مگر میں وہاں تک بات لانے سے پہلے تھوڑا تمہید آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دور گزرتا گیا, اسلام کے دامن میں عمار بن یاسر آئے, حضرت بلال آئے, عامر بن فہیرہ آئے, بڑے بڑوں میں مردوں میں ابو بکر صدیق سب سے پہلے,